اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واللعنت علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کون ہیں؟ اس موضوع سے متعلق چھٹے مرحلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا مناظرہ اس دور کے علماء عامہ کے ساتھ جو ہوا ہے ان میں سے کسی ایک مناظرے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ واضح ہے کہ اس زمانے کے افراد جو اپنے آپ کو عالم تصور کرتے تھے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مناظرہ کرنا ہی اسی لیے چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے امام کو زیر کیا جا سکے۔ اگر ہم نے امام کو زیر کر دیا تو پھر پوری دنیا میں ہمارا ڈنکا بجے گا، اور متعدد موقع پر متعدد طریقے سے کوشش یہ کیا ہے اور کرتے تھے کہ کسی طریقے سے امام کو زیر کیا جائے۔ اسی سے متعلق علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ حج کا موقع ہے، حج کے موقع پر امام ابو حنیفہ اپنے سر منڈانے کے لیے ایک حجام کے پاس آئے۔ جیسے ہی حجام کے پاس آئے اس نے کہا ادنو میامنک، یعنی اپنے میمنے کو یعنی اپنے سر کو آگے کرو، واستقبل القبلہ، اور قبلے کے رخ ہو جاؤ، اور تسبیح پروردگار عالم کرو۔ کہتے ہیں ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے تو تم سے یہ تین خصلتیں وہ سیکھی ہیں کہ جو میرے اندر نہیں تھی۔ من انت، تم ہو کون؟ اس نے ام مملوکن انت ام حر، تم کسی کی ملکیت ہو یا آزاد ہو؟ کہا لا انا مملوکن، میں مملوک ہوں۔ کس کے مملوک ہو؟ مملوکن من جعفر ابن محمد علیہ السلام، میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا غلام ہوں۔ آپ تصور کیجئے کہ جس امام کا غلام وہ مسلمانوں کے اماموں کو تعلیم دے رہا ہو، وہ کیا مقابلہ کرے گا امام سے؟ اور اس کے بعد سوال کیا اس نے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا امام آیا ہے حج کے لیے یا حج کے لیے نہیں آیا ہے؟ اشاہد ہوا ام غائب؟ کہا کہ نہیں، امام بھی تشریف لائیں۔ کہا میں یہ سنتے ہی امام کے دروازے کی طرف آگے بڑھا۔ میں آپ کے دروازے پہ حاضر ہوا اور میں نے اجازت طلب کی، مجھے روکا گیا کہ نہیں، تمہیں ابھی اندر داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی اثناء میں نے کیا دیکھا کہ کوفہ سے ایک قافلہ آیا ہے اور اس نے بھی اجازت طلب کی، اس قافلے کو اجازت مل گئی، میں بھی اس قافلے کے ساتھ اندر داخل ہو گیا، اور داخل ہونے کے بعد امام کو متوجہ کرتے ہوئے میں نے کہا کہ فرزند رسول، اگر آپ کوئی پیغمبر، کوئی قاصد کوفہ روانہ کر دیں اور ان سے یہ کہیں کہ تم لوگ صحابہ کو سب و شتم نہ کیا کرو، اس لیے کہ جس وقت میں کوفے سے نکلا تھا 10,000 سے زائد لوگ صحابہ کو سب و شتم کرتے ہیں تو بڑا اچھا ہوگا۔
امام نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ میں انہیں منع کر دوں اس کے باوجود وہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے۔ تو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ فرزند رسول، آپ رسول کے فرزند ہیں، آپ کی بات نہیں مانیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ کیوں؟ تم نے تو میری بات نہیں مانی ہے نا، بھائی تم کو منع کیا گیا تھا اور تمہیں ابھی اجازت نہیں ملی تھی، میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہو گئے، مجھ سے اجازت نہیں لی اور میری اجازت کے بغیر بیٹھ بھی گئے، اور ابھی مجھ سے میری رائے بھی نہیں جانی اور مجھ سے کلام کرنا شروع کر دیا، تو تم نے تو خود مجھ سے اجازت نہیں لی۔ اچھا کیا تم وہی نہیں ہو کہ جو قیاس سے کام لیتا ہے؟ کہا کہ ہاں میں وہی ہوں، میں قیاس سے کام لیتا ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا اول من قاس فہو ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس سے کام لیا وہ ابلیس تھا۔ اچھا یعنی اگر تم یہی دعویٰ کرتے ہو کہ تم قیاس سے مسائل کو حل کر سکتے ہو تو لاؤ تمہارے قیاس کو بھی چیک کیا جائے، یہ بتاؤ کہ عبادت میں بڑی عبادت کون سی ہے، نماز یا روزہ؟ تو کہتا ہے یقیناً نماز ہے۔ کہا کہ اگر نماز بڑی عبادت ہے تو پھر اللہ نے نماز کی قضا حائضہ عورت پر واجب نہیں کی ہے، لیکن روزے کی قضا حائضہ عورت کے اوپر واجب ہے۔ دوسرا سوال ہے، یہ بتاؤ کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ تو کہتا ہے کہ یقیناً قتل بڑا گناہ ہے، اگرچہ زنا بھی کوئی چھوٹا گناہ نہیں، لیکن قتل کے مقابلے میں بہرحال زنا کے مقابلے میں بہرحال قتل بڑا گناہ ہے، زنا قتل کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے۔ تو جیسے اس نے جواب دیا یقیناً قتل بڑا گناہ ہے، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ قتل میں 2 گواہ کی ضرورت ہے اور زنا میں 4 گواہ کی ضرورت کیوں ہے؟ اور آگے بڑھتے ہیں، یہ بتاؤ کہ اس میں بڑا گناہ کون ہے، قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ تو جواب دیا یقیناً قتل بڑا گناہ ہے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسے موقع کے اوپر جہاں تم قیاس نہیں کر پا رہے ہو، ایسے جگہوں کے اوپر کیا کرتے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ تمہارے بارے میں، امام نے متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے بارے میں یہ سنا گیا ہے کہ تم یہ کہتے ہو اس آیت کے ذیل میں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس آیت کے ذیل میں تم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہو کہ اس سے مراد الطعام الطیب یعنی بہترین کھانا ہے، والماء البارد، کیا ایسا ہی تم کہتے ہو یا ٹھنڈا پانی مراد لیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں یقیناً ایسا ہے۔ کہا نہیں، یہاں کے اوپر اچھا کھانا اور اچھا ٹھنڈا پانی مراد نہیں ہے۔ کہا پھر فرزند رسول یہاں کے اوپر اس سے مراد کیا ہے، یعنی کس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ امام نے ارشاد فرمایا حبنا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت کی محبت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس کے بارے میں روز قیامت ہم سے اور تم سے اور تمام خلائق سے سوال کیا جائے گا۔ ہم بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں محمد اور آل محمد کی محبت کے اوپر اس دنیا سے اٹھائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔